الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بخیر و عافیت رکھے۔ آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ جمعے کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کی تمام حاجات اور مشکلات کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد 3 دن کے اندر آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، کوئی بھی مقصد ہو وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ یہ وظیفہ ہر جمعے کو کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگاتے تھے، اپنی حاجات کو پورا کروانے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، نمازوں میں دعاؤں میں اللہ سے مانگتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی ہوتا تھا جس کو ہم وظائف کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے حاجات کو پورا کریں گے۔ جمعے کے دن کے اس وظیفے کو ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل مہور-e-Islam پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ کو مل سکے۔ ساتھ ساتھ میرے فیس بک کے پیج مہور-e-Islam کو لائک کر دیں جس کا ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے۔ اگر آپ میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کے پیج پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی عمل کرنے سے نہ رہ جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ اچھی بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ آج کا میرا جو وظیفہ ہے یہ قرآن مجید کی سورہ کوثر کے متعلق ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ وظیفہ سننے سے پہلے آپ اس کا شان نزول سنیں کہ حضرت ابن ابی حاتم نے حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، جس شخص کی اولاد مر جائے اسے عرب والے ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، طعنے دینے لگے۔ ان میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو ابتر یعنی مقطوع النسل ہیں، ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ جب مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے ہم سب سے دین کے اعتبار سے وہ افضل ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ بس کعب بن اشرف نے سن کر کہا تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ رہنے کی وجہ سے ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طعنوں کا جواب دیا کہ اولاد نرینہ نہ رہنے پر آپ کو ابتر اور مقطوع نسل کہنے والے ان حقائق سے بے خبر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان کی مانوی نسلوں پر قائم رہے گا۔ انشاءاللہ ان پر ایمان لانے والے مسلمان جو کہ ان کی مانوی اولاد ہیں وہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ پہلے انبیاء سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مکرم اور مقبول ہونا بھی مذکور ہے۔ چلیں آئیے اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن کسی بھی وقت، جمعے کے کسی بھی لمحے مغرب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
کہ میرے سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ انشاءاللہ مشکلات پر صبر کیجیے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ آپ کی مشکلات کو دور کرے اور نماز ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بھاری ہے لیکن ان لوگوں پر نہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے نماز بہت ہلکی ہے، بہت آسان ہے۔ وہ ہر مشکل میں میرے سے رجوع کرتے ہیں، ہر مشکل میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول رہا ہے کہ ذرا سی پریشانی ہوتی، کوئی مشکل وقت ہوتا، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے نماز ادا کرتے تو فوراً اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل فرماتے تھے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کریں گے فرشتوں کے ذریعے۔ آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 تسبیح سورۃ الکوثر کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ کر آپ نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس بات کا پورا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمام عالم کا بادشاہ ہے، اس سے بڑھ کر اب اور کوئی نہیں جس کے سامنے میں اپنی مشکل کا اظہار کر سکوں، جو میری مشکل کو دور کر سکے۔ انشاءاللہ یقین کیجئے سجدے میں ہی آپ کو دل میں تسلی محسوس ہونے لگے گی جیسے آپ کی مشکل بالکل حل ہو گئی، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوتے نظر آئے گا اور اگلے جمعے تک آپ کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کیجئے، دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ تمام لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جمعے کا یہ خاص وظیفہ سب کے لیے عام ہے، آپ نے اس وظیفے کو ہر جمعے کر لینا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی درپیش ہو، آپ نے جمعے کے دن اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو سجدے میں ہی اللہ کے حضور جا کے آپ دعا مانگیں گے، آپ کو تبھی اس بات کا احساس ہوگا، آپ کے دل میں سکون محسوس ہونے لگے گا۔ انشاءاللہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مہوار-e-اسلام کے سبسکرائبر کو تمام لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیاں حل فرمائے۔ نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔